ہر فلائٹ میں مسافر مسکرا کر سفر شروع کرتے ہیں، لیکن اس فلائٹ کا سفر کبھی اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے شروع کرتے ہیں منصور کی سٹوریز کی ایک اور نیو کہانی۔ 1985 کا سال تھا۔ گھر میں اپنے عروج پر تھیں۔ جاپان ایئر لائنز کی پرواز نمبر 123 ٹوکیو سے اوساکا کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک عام دن تھا۔ لوگ خوشی خوشی اپنے سفر پر نکلے تھے۔ جہاز ایک بوئنگ 747 تھا، جس میں 524 مسافر اور عملہ موجود تھا۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ سفر ان سب کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن جائے گا۔ پرواز اپنی بلندی کی طرف اٹھی۔ سب مسافر اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ کھڑکی سے نیچے جاپان کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے، کچھ ہنسی مذاق میں وقت گزار رہے تھے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا، لیکن پھر اچانک ایک خوفناک آواز آئی۔ جہاز کے پچھلے حصے میں زوردار دھماکہ ہوا۔ طیارے کا پچھلا پریشر بلیک ہیڈ ٹوٹ گیا۔ کیبن میں زوردار ہوا بھری، آکسیجن ماسک نیچے گر گئے اور مسافروں کی چیخوں پکار سے جہاز لرز اٹھا۔ پائلٹ نے فوراً کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس دھماکے نے طیارے کے ہائیڈرولک سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ کپتان ماسامی اور ان کا عملہ اپنی پوری قوت لگا رہا تھا کہ جہاز کو قابو میں لایا جائے، لیکن یہ جہاز جیسے آزاد ہو گیا تھا۔ کبھی اوپر جاتا، کبھی نیچے آتا، کبھی ایک طرف جھک جاتا، کبھی دوسری طرف۔ کیبن میں مسافر زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ رو رہے تھے۔ پائلٹ مسلسل ریڈیو پر مدد مانگ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا ہم کنٹرول میں نہیں، ہم کنٹرول میں نہیں، برائے کرم ہماری مدد کریں۔ لیکن وقت ختم ہو رہا تھا۔ تقریباً 32 منٹ تک جہاز آسمان میں جدوجہد کرتا رہا۔ آخرکار شام کے وقت طیارہ جاپان کی پہاڑیوں میں زوردار دھماکے کے ساتھ گر کر تباہ ہو گیا۔ 524 میں سے صرف 4 افراد زندہ بچ سکے، باقی سب اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ حادثہ آج بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے بھیانک ہوائی حادثوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن ایک لمحے کی غلطی یا خرابی کتنی ہی قیمتی جانیں چھین سکتی ہے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔